اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ دعا مانگنے کے آداب۔ پہلا، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ دعا صرف اللہ سے مانگیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا اللہ ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے۔ انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔ سورہ فاطر آیت 15۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندوں، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگیں، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اس مضمون کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، دین کا کام کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیجیے، یا اللہ جہنم کے راستوں سے آڑ کر دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔